ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانی سے ان 3 معصوم بچوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا ہے اور اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ اور الحمدللہ یہ 3 طلباء کرام نے شروع تا آخر اسی ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے آج اپنا تکمیل حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ یہ بہت بڑی مبارکبادی کی بات ہے ان بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اور یہاں کے ذمہ داروں کے لیے اور اساتذہ کرام کے لیے بڑی خوشی اور فرحت کا موقع ہے۔ اور یہ واقعتاً یہاں کے اساتذہ اور ذمہ داروں کی محنت کا ثمرہ ہے جو آج یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ذمہ داروں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور تمام اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے درمیان حضرت مولانا خالد صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت کے لیے بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اب اس کے بعد ان حفاظ کرام کو تصدیق نامہ اور مختصر اعزازات سے نوازا جائے گا۔ میں مہمانان اعظام سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ ان حفاظ کرام کو تصدیق نامہ اور مختصر اعزازات کو اپنے ہاتھوں سے نوازیں۔ تو سب سے پہلے میں لیاقت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب دامت برکاتہ سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد میں دوسرے حافظ قرآن عبدالرزاق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دامت فیروز قہم سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد تیسرے حافظ قرآن محمد زاہد علی خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت مولانا مفتی نصر اللہ صاحب دامت فیروز قہم سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد یہ مختصر انعام ہے ہمارے یہاں کے مدرس حافظ صداقت صاحب کی جانب سے ہے۔ میں محمد لیاقت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم سے اپنا انعام حاصل کریں۔ حافظ محمد خالد صاحب سے اس کے بعد دوسرا انعام حافظ محمد رزاق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنا انعام حاجی جناب اسلم صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد میں
حافظ زاہد علی خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حاجی عبد الرحمن صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں۔ معزز سامعین کرام، اب میں بلا کسی تاخیر کے ان شخصیتوں کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کا مشغلہ قدم قدم پر علم کے چراغ کو روشن کرنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جن سے میری مراد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہ امام و خطیب مسجد رحمت تمکور کو ادباً درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے حاضرین مجلس کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم معطر حضرات علماء کرام، اساتذہ مدرسہ ہادہ، ذمہ داران مدرسہ ہادہ، عزیز طلبہ علوم، الحمدللہ آج بہت ہی خوشی اور سعادت کا موقع ہے اس بات کی وجہ سے کہ اس پر نور اور پر رونق مجلس میں مجھ جیسے کو مدعو کیا گیا، جبکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارے بڑے اکابرین کا ہے کہ ان کے خدمت میں طلبہ کرام، حفاظ عظام اپنا آخری سبق پیش کریں۔ یہ ظاہر قسمت کہ ہمیں اس لائق سمجھا گیا اور ہمیں یہاں مدعو کیا گیا۔ میں بہت ہی تہ دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں حضرات علماء کرام کا، بالخصوص مفتی توحید الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا اور ذمہ داران مدرسہ کا، جنہوں نے ہمارا انتخاب کیا اس پر نور مجلس کے لیے۔ مجھے 15-20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ 4 طبقوں سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حفاظ کرام میں 3 قسم کے طبقے ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ تو وہ جو آج ہمارے سامنے شہسوار کی حیثیت سے جو 3 طلبہ بیٹھے ہیں، دل باغ ہو گیا، ہمیں بھی اپنا آخری سبق سنانے کا وہ منظر پھر سے یاد آیا، کیونکہ ہم بھی اسی راستے سے گزر کر پہنچے ہیں۔ اس منزل کو ہم میں سے تقریباً ہر ایک نے بھی پار کیا ہے، تو ہمیں اپنا وہ سبق آخری سبق یاد آ رہا تھا۔ اب یہ بچے جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے واقعتاً مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور جتنی بھی مبارکبادی دی جائے کم ہی ہیں، جیسا کہ استاد محترم مولانا محمد حسین صاحب نے جو سعادت عادی کی جو باتیں، جو اشعار سنائی، تمام تہنیت مبارکبادی ان بچوں کے لیے، ان حفاظ کرام کے لیے تو ہے ہی۔ ان کے لیے تو مختصر سی بات آگے بھی حضرات علماء رکھیں گے۔ ایک اور طبقہ حفاظ کرام کا جو ما یقول کے اعتبار سے حافظ ہیں، یعنی آئندہ چل کر حافظ بننے والے جو بچے ہیں، جو ان کے پیچھے ابھی آ رہے ہیں، جو یا تو نازلہ میں ہیں یا حفظ کے راستے پر چل پڑے ہیں، درمیان میں ہیں، پونا ہو چکا ہے، پو ہو چکا ہے، بہرحال وہ طے کرنے والے ہیں اس منزل کو۔
ان حفاظ اکرام سے یعنی آپ آگے آنے والے بچوں سے میری گزارش ہے، یہ قرآن اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے۔ بچے جب آپ حافظ بننے لگیں گے تو شیطان ڈرائے گا، پریشان کرے گا، ایسا لگے گا کہ بڑا کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تقریباً ہر حافظ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا اسٹیج، ایسا مقام آتا ہے، وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ بھئی حافظ بننا میرے بس کی بات نہیں، بہت مشکل ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا، میرا حافظہ کمزور، ذہن کن، یہ ہر طالب علم اپنے آپ میں سوچتا ہے، اور کبھی کبھار یہ فیصلہ لینے لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے، مدرسے سے نکل جانا چاہیے، میں حافظ نہیں بن سکتا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو چیز حاصل کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو شیطان محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی ہمت افزائی کے لیے بات کہتا ہوں کہ پورا قرآن الحمدللہ جیسے سورہ فاتحہ ہے، ایسا ہی پورا قرآن اللہ نے آسان فرمایا ہے، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لگے رہو، رٹتے رہو، محنت کرتے رہو، کبھی کبھار آدھا صفحہ یاد ہوگا، کبھی پونا صفحہ یاد ہوگا، کبھی دو چار لائن کی مشکل پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی کٹھن مواقع آتے ہیں تو گھبرانا نہیں، یہ سوچنا کہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے، اسے پار کر جاؤ تو پھر ایسا اسٹیج، ایسا مقام آتا ہے کہ ایک ایک دن میں بلا مبالغہ دو دو صفحے، ڈھائی ڈھائی صفحہ، تین تین صفحے ایک دن میں بڑی آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ میں تو یہ آدھا پونے گھنٹے میں جب عادت بن جاتی ہے نا، ابھی یاد کرنے کا ماحول نہیں رہتا، حفظ کا ذہن نہیں رہتا تو مشکل لگتا ہے۔ جب بچہ جب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ نہیں مجھے تو یاد کرنا ہی ہے، جب عادت بن جائے تو کھیلتے کھیلتے آدھے پونے گھنٹے میں دو دو اڑی صفحہ بچے یاد کر لیتے ہیں۔ یہ خود میرا اپنا تجربہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے پیچھے آنے والے بچوں سے میری گزارش ہے کہ سارا قرآن بڑا آسان ہے، بس اس کے پیچھے لگے رہو، ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ آپ بھی اس مجلس کے شہسوار ہوں گے، اس محفل کے دلہا ہوں گے، اور آپ کا بھی ختم قرآن کا سبق چل رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک تیسرا طبقہ حفاظ کرام کا جن میں آپ لوگوں سے ہٹ کر میں ہوں اور مجھ جیسے حفاظ کرام ہیں، مجھے چند دنوں سے یہ فکر بڑی کھائے جا رہی ہے، میں اس کے بارے میں بڑا غمگین ہوں، جب اس مسئلے کو یاد کرتا ہوں بلا مبالغہ کہیں ریا نہ ہو جائے میرے دل سے آنسو آ جاتے ہیں کہ جو حفاظ بن چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، میں کسی کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، بڑے خسارے میں، بڑے گھاٹے میں، کیونکہ ہم قرآن کے حافظ تو بن گئے، قرآن کے حافظ نہیں رہے۔ بننا الگ چیز ہے، رہنا الگ چیز ہے۔ قرآن کے حافظ بن گئے، جب ہم کو بنایا گیا، مکمل ہو گیا، اب ہم نے سوچ لیا کہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کا کنیکشن ہے، رمضان کے لیے قرآن ہے اور قرآن رمضان میں پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی پورا سال قرآن سے ہم حفاظ کا اللہ ماشاءاللہ کچھ ہے۔ لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارا آج تک کا معاملہ رہا قرآن مجید سے، میرا اپنا دل کا کہنا یہ ہے کہ ہماری طرف سے سب سے زیادہ ظلم اگر کسی پر ہوا ہے تو وہ قرآن پر ہوا ہے۔ دوسرے لوگ قرآن کی دولت سے محروم ہیں تو رہے، کوئی افسوس کی بات نہیں، اتنا افسوس نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ قرآن ملا نہیں، ان کو پڑھنا آتا نہیں، ان کو حفظ کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ کبھی کبھار قرآن لیتے ہیں، کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں۔ افسوس تو مجھ جیسے حافظوں پر ہے کہ ہمارے سینے میں قرآن رہا، کل قیامت کے دن جب جنت میں جا بھی جائیں گے تو جنت میں جانے کے باوجود ہر جنتی افسوس کرے گا، تو شاید سب سے زیادہ افسوس ہم جیسے حفاظ کو ہوگا۔ کیوں؟ کہ یار ہمارے لیے تو نہ قرآن ہاتھ میں لینے کا جھنجٹ تھا، نہ مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت تھی، نہ وضو کی ضرورت تھی، ہم تو بغیر وضو کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار کہ رات دن ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا. لیکن میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں تو میری اتنی سال کی زندگی میں جواب زیرو آتا ہے کہ ہم نے نہ رات میں پڑھا نہ دن میں پڑھا. چند مہینوں سے مجھے اس کی فکر اللہ کا احسان ہے, اللہ نے اب تو بھی جگہ دیا, پڑھنے لگا ہوں تو بڑا عجیب سا ایک گالی کی طرح ایک لفظ سننے ملتا ہے. جب قرآن پڑھنے بیٹھتا ہوں کوئی سفیر آتے ہیں, کوئی جماعتی آتی ہیں, کوئی مہمان آتے ہیں, کوئی اپنے دوست آتے ہیں, تو دیکھتے ہی پہلا جملہ جو بولتے ہیں دل پر آرا چلتا ہے کہ کیا رمضان کی تیاری. یہ مجھے گالی لگتی ہے یہ بات. قرآن پڑھتا ہوا حافظ ملے تو ہر بندے کا سوچنا یہی رمضان کی تیاری ہو رہی ہے. یہ کیا ظلم ہے قرآن کے ساتھ. کیا رمضان کے علاوہ قرآن پڑھا نہیں جا سکتا؟ کیا قرآن پڑھنے کے لیے نہیں تھا اللہ کا حکم تھا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ جتنا تمہیں سہولت ہو سکے روزانہ پڑھ لیا کرو. اگر محنت وقت نہیں ملتا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ارے جتنی سہولت ہو اتنا تو پڑھ لیا کرو. ہمارے پاس پورا قرآن موجود ہے لیکن یہ کیا ظلم ہے کہ ہم قرآن پڑھتے کیوں نہیں, قرآن کی تلاوت کرتے کیوں نہیں ہے, قرآن کے اندر کیا وہ مزہ ہمیں نہ ملا. یہ جو بچے قرآن مجید 25ویں پارے کی آخر کی آیتیں پڑھ رہے تھے رب کعبہ کی قسم, یہ جو بچے آخر کا بچہ خاص کر جو پڑھا چاہ رہا تھا کہ ماتھا چوم لوں بچے کا, کیا انداز تھا. اس بچے کو اگر ان الفاظ کے معنی معلوم ہو جائے اس کے بعد جب یہ نماز میں کھڑے گا تلاوت کرے گا خدا کی قسم خود بھی روئے گا, پوری مسجد کو روئے گا. کیا الفاظ ہیں. جب میں اپنے استاذ کو سبق سنانے جاتا تھا, ہمارے حفظ کے استاذ اللہ ہے حافظ حبیب اللہ صاحب دعوت برکات اللہ کی دراز فرمائے, کبھی کبھار دوسرے حضرت کے پاس جب ہمارے استاذ نہ آتے سبق سنانے جاتا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 19واں پارہ میں سنا رہا تھا سبق تھا میرا, مجھے فکر تھی کہ سبق پہلے سنا دوں, حضرت روک لیتے, میرا انداز بھی تھوڑا شاید حضرتوں کو اچھا لگتا تھا. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. تب آیتیں پڑھتا تھا حضرت کہتے بیٹے رک جا, میری سبق کی فکر مجھے ہے. حضرت کہتے اس میں کیا ہے معلوم, اب وہ ترجمہ بولنے لگتے, مجھے کیا مطلب ترجمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں, مجھے تو بس سبق سنا کے نکلنا ہے. حضرت کہتے بیٹا اس میں یہ واقعہ ہے, اس میں یہ جملے ہیں, اس کا یہ معنی ہے, تمہیں اس کا مزہ اگر آنا ہے تو میری تم سے گزارش ہے کہ عالم بن جاؤ, عالم بنو, پھر قرآن پڑھ کے دیکھنا ایک ایک لفظ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. جب تم پڑھو گے تو مزہ جو آئے گا بغیر سمجھے کے پڑھنے میں بس آ سکتا ہے کہ تجوید ہے, غنہ ہے, اخفا ہے, اقلاب ہے, تلقلہ ہے, مد ہے, ترتیل ہے, تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, وہ ایک نہج مل گیا ہے. لیکن قرآن میں حقیقت میں کیا ہے, اگر اس کا مزہ لے کر پڑھنا ہو, جھوم جانا ہو, اس مزے میں آدمی کو گم ہو جانا ہو, تو خدا کی قسم آپ بچوں سے میری گزارش ہے عالم ضرور بننا, عالم جو حافظ بن جائے عالم ضرور بننا, تبھی قرآن کا حقیقت میں مزہ دنیا میں بھی لوگے, تراویح میں بھی لوگے, آخرت میں بھی لوگے. اور اگر حافظ بنے عالم نہ بنے قرآن کا ثواب ملے گا, پڑھنے میں مزہ آئے گا, لیکن حقیقی جو مزہ ہے اس سے محروم رہو. تو میری گزارش میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں, بار بار میرا دل چاہتا ہے جہاں کوئی حافظ قرآن ملے میں ان سے اس ٹاپک پہ بات کروں تاکہ میں اس مسئلے میں پکا ہو جاؤں, کیونکہ جو ارادہ جو شوق اللہ نے دل میں ڈالا ہے اس پر مرتے دم تک جما رہوں کہ موت آئے قرآن کی تلاوت زبان پر جاری ہو. یہ قرآن جب دیکھو تو دل یہ کہے یہ قرآن میرا ہے, یہ قرآن میرا ہے, یہ میری کتاب ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے, اللہ نے مجھے اس کا حافظ بنایا, مجھے اس کا محافظ بنایا. میرا قرآن, میں اور تو مرتے دم تک جدا نہیں ہوں گے, میں ہر ہمیشہ تجھ سے اپنا تعلق رکھوں گا. قرآن سے محبت کرو, قرآن سے عشق کرو. میں تو کہتا ہوں قرآن کے لورز بن جاؤ, قرآن کے لورز بنو,
कुरान खुदा की कसम अकेला नहीं रहेगा उस कब्र के गड्ढे में अल्लाहुम्मा आलिस वहशती फी कब्री जो हमने दुआ किया था हदीस में आका ने फरमाया है जिसका ताल्लुक कुरान से ऐसा मजबूत रहेगा जब ये सोएगा कब्र में एक बेहतरीन नौजवान हसीन और जमील चेहरे वाला कब्र में आएगा वो पूछेगा तू कौन है वो कहेगा भूल गया पूरी जिंदगी तूने मुझे अपने साथ रखा आज तू अकेला है तो मैं तेरे साथ मैं तेरा कुरान हूँ वक्त बहुत गुजर चुका हमारी जिंदगियों का इस गफलत में मैं तो रह के शेर पढ़ने को दिल चाहता है तू ही नादान तू ही नादान चंद कलियों पर कनाअत कर गया तू ही नादान चंद कलियों पर कनाअत कर गया हम इन चंद नेमतों पर खुश हो गए कि हमने बच्चों को पढ़ा दिया मकतब में 4 अल्फाज सिखा दिए 2-4 बयानात करा दिए हम खुश हैं कि हम बहुत कमा रहे हैं लेकिन कहने वाले ने क्या कहा तू ही नादान चंद कलियों पर कनाअत कर गया वरना गुलशन में इलाजे तक ये दामन भी था अगर तेरा दामन तंग होने को था रब से मांगता तो तेरा दामन वसी हो जाता और तू जितने फूल चाहे भर सकता था लेकिन चंद कलियों पर कनाअत करने वाले नादानों में से मैं हो गया मैं अपनी बात करता हूँ अगर किसी को तकलीफ लगे तो मैं मां से बता हूँ मेरा दिल चाहता है कि अपना सीना फाड़ कर आपके सामने रखूं कि ये जो दर्द है कुरान का कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह से शिकवा करेंगे या वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी मेरी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा गैर छोड़े तो छोड़े ना इल्म लो तब इल्म लो छोड़े तो छोड़े ये क्या बात है अपनों ने क्यों छोड़ दिया वही दर्द तो इस बात का जैसे हम कहते हैं एक आदमी के पास ईमान नहीं है खाने को नहीं मिलता वो ना खाए चलता है एक आदमी जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया फिर भी ना खाए तो लोग कहते हैं खाता भी नहीं खिलाता भी नहीं हमारा भी वही हाल है जिसे कुरान नहीं आता ना पढ़े तो कोई बात नहीं अगर आता फिर भी ना पढ़े तो क्या बात है हमसे बड़ा महरूम शायद दूसरा नहीं होगा ये मेरे दिल का दर्द है जो मैं अपने लिए कह रहा हूँ ये आईना मैं अपने को दिखा रहा हूँ ये मेरी कैफियत है आखिरी बात वक्त का तकाजा है इस इदारे के सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूँ जब से हम इस इलाके में आए हैं जहाँ कहीं भी जाते हैं शहर टुमकुर का नाम अगर बताएं तो अक्सर अवाम और शाबाश हुफ़ाज़ उलमा सबकी ज़बानों पर एक ही बात आती है मदरसा और टुमकुर मतलब मदरसा जामिया अनस बिन मालिक अल्लाह ताला ने इस इदारे को वो मकबूलियत अता फरमाई है और यकीनन वाक़ियतन क्योंकि यहाँ कुछ काम हुआ है बहुत कुछ कि यहाँ के हुफ़ाज़ जहाँ जाए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की याददाश्त में हो तजवीद में हो पढ़ने के लहज में हो अंदाज़ तिलावत में हो वाक़ियतन एकदम अनोखा अंदाज है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हुफ़ाज़ में यहाँ के इस इदारे की बानियों के अंदर यहाँ के खादिमीन के अंदर अल्लाह ताला ने वो जज्बा वो खुलूस रखा है जिसका असर है कि यहाँ के फारिगीन जहाँ भी जाए अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से अपने मदरसे का नाम बोल सकते हैं कि हम जामिया अनस बिन मालिक के हाफिज हैं और ये नाम लगाना अपने लिए फख्र की बात होगी क्योंकि यहाँ की तालीम में वो ठोस वो मजबूती है आखिर में एक शेर अर्ज कर देता हूँ एक चमन एक बाग है इसके बारे में कहा है यूं ही रहेंगे ये चमन यूं ही रहेंगे ये चमन और हजारों बुलबुलें हर एक अपनी बोली बोल कर उड़ जाए इस चमन में हजारों बुलबुलें आ रहे हैं आते रहेंगे चमन यूं ही रहेगा बुलबुलें आती रहेंगी जाती रहेंगी यानी यहाँ तलबा आएंगे पढ़ कर जाएंगे हर एक अपनी अपनी बोली अपनी आवाज अपना अंदाज अपना लबो लहजा यहाँ गुनगुनाएंगे यहाँ अपनी तरन्नुम की आवाजें बिखेरेंगे उड़कर चले जाएंगे फारिग हो जाएंगे लेकिन ये चमन अभी है इंशाअल्लाह क़यामत बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला हमारी तो बड़ी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे की नजर बद से हिफाजत फरमाए दुश्मनों की दुश्मनी से हासिदीन के हसद से शैतान की शरारतों से अल्लाह ताला क़यामत तक इसकी हिफाजत फरमाए इस चमन की अल्लाह ताला चाहा जानिब से हिफाजत फरमाते हुए दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा इसे तरक्की की
طرف اللہ تعالیٰ گامزن فرمائے. جو چند دنوں میں حالات پیش آئے اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتر سے بہتر حالات میں تبدیل فرما دے. اور ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تھوڑا سا حال آیا تھا اور اس کے بعد پھر سے اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک کے لیے جاری فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. ماشاءاللہ حضرت والا نے ہمیں بہت قیمتی نصیحت فرمائی کہ حضرت والا نے بہت عمدہ باتیں جو ہمارے اندر تھی ان کمزوریوں کو بتایا اور اس کا حل بھی بتایا کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دن و رات میں کچھ وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت والا کو جزا خیر عطا فرمائے اور حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. اب اس کے بعد میں حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب دامن برکاتہ امام و خطیب مسجد فاطمہ و سیکریٹری جمعیت علماء ٹنگور سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا ہم حاضرین مجلس کو اپنے کلمات عالیہ سے مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في جميع كلامنا. ہر قسم کی تمام تعریف و ذات کے لیے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے. لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ سب کے آقا آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہادی سبل فخر رسول شافی محشر ساقی کوثر محبوب کبریا عبداللہ کا پیارا آمینہ کا دلارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس مجلس میں مجھ جیسے حقیر انسان کو مدعو کیا جانا یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات تھی. آج کل بہت ساری جگہوں سے بیانات کے لیے دعوت دینے کے لیے لوگ آتے ہیں. ہمارے استاد نے فرمایا باہر زیادہ بیان نہ کرو. اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹال دیا جائے اور ٹال بھی رہا ہوں آپ حضرات کی دعاؤں سے. لیکن جس مدرسے کے محترم صاحب حضرت مولانا مفتی توحید الرحمن صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ اور اسی طرح ہمارے عزیز حضرت مولانا شہباز احیائی صاحب اور اسی طرح مولانا صداقت صاحب اور مولانا عمران صاحب یہ چار حضرات دعوت دینے کے لیے آئے. بغیر کسی چنو و چرا کے میں نے وہ دعوت قبول کی.
اس نیت سے کہ اس قرآن والی نسبت پر اور تکمیل حفظ قرآن کی مجلس میں اگر نہ جاؤں تو یہ میری بدقسمتی ہوگی. صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کی نیت سے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں اس مجلس میں حاضر ہوا ہوں. دعا فرمائے اللہ رب العزت اس مجلس کی برکات کو عام اور جاری و ساری فرمائے. اس کے بعد یہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری اس وقت کی ضرورت کی جتنی باتیں تھیں بہت ہی مختصر وقت میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ جن کو میں اپنا استاد سمجھتا ہوں، اپنا مربی اور مشیر سمجھتا ہوں، حضرت نے مختصر وقت میں بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے بعد کسی اور وضاحت اور بیان اور تقریر کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حضرت والا کو اجر جزیل عطا فرمائے. اپنا سینہ اور اپنا دل کھول کر رکھ دیا کہ اس وقت ہم جیسے نالائق، مجھ جیسے نالائق حفاظ قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اللہ مجھے بھی اور سب کو قرآن مجید کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہونا بھی چاہیے. اور اس مسئلے پر ہم سب کو جتنا ڈانٹا جائے اور جتنی بھی ڈانٹ پلائی جائے بات ہے حق بجانی بجانی اور ہم اس کا مستحق ہیں اور اس کا ہم سب کو اقرار ہونا چاہیے. یقیناً فارغ ہونے کے بعد مدرسوں سے نکلنے کے بعد چند مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی کو بہانہ بنا کر ہم سب قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. عام لوگوں کی طرح کاپوں میں سجا دیتے ہیں. پھر جب جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک ماہ ڈیڑھ ماہ پہلے اس قرآن کی ہمیں یاد آتی ہے. اس قرآن کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے. میں تو کہتا ہوں آگے بڑھ کر کہ یہ قرآن پر ظلم نہیں ہے، حافظ اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے. حافظ اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے اللہ تم پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، خود تم اپنی جانوں پر اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کرتے ہو. قرآن بھلانا، قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کو ترک کر دینا یہ ہمارا جرم ہے. ہم اس کے مجرم ہیں اور اس جرم کی سزا ہمیں ملنی چاہیے. سزا ملنے سے پہلے اگر ہوش میں آ جائے اور کسی ہوش دلانے والے کی قدردانی کرتے ہوئے اس کی باتوں کو دل سے لگا کر اگر ہم نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا اور قرآن کی طرف رجوع کر لیا اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اسے باقی رکھنے کی کوشش میں مر گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حفاظ کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائیں گے. تو یہ عظیم الشان بات ہے اور دلوں کو جھنجھوڑنے والی بات ہے اور بہت ہی قیمتی بات ہے. واقعتاً ایسا ہی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے الا ماشاءاللہ کچھ حفاظ ایسے ہوں گے اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی باقی رکھے ہوئے. ورنہ جیسے ہی آدمی تھوڑا سا بزی ہو جاتا ہے، تھوڑے سے کاموں میں لگ جاتا ہے تو عام طور پر قرآن کو چھوڑ کر اپنی جان پر ظلم کرنے والا ظالم بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے جو پرانے حفاظ ہیں اللہ سب کو قرآن باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ حقیر کو بھی اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہترین بات حضرت والا نے اپنے دل کی رکھی ہے، اکثر کی ضرورت کی تھی. یہ تو سب کے لیے نصیحت تھی، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ میں یہاں کھڑے ہو کر علماء کی موجودگی میں اور خاص طور سے شہر کے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں کچھ لب گشائی کروں تو یہ میری حیثیت سے بالکل دور بات ہے. میں اس حیثیت اور اس مقام کا آدمی نہیں ہوں کہ حفاظ اور علماء کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ باتیں عرض کروں. میں نے تو صرف اتنی بات کہی جو ہمارے استاد سے ہم نے سنی. اور ایک بات میں امانتاً میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو مدرسے احیاء العلوم کے محتمم ہیں، شیخ الحدیث ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو بھی قرآن اور حدیث کے علم کے لیے حفاظت کے لیے چن لیا ہے اور بہترین اللہ رب العزت نے علم اور عمل اور صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے. وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے اور یہاں مسجد ریان میں جو مدرسہ چلتا ہے وہاں بھی حضرت نے یہ بات کہی جب آئے ہوئے تھے تو حضرت نے یہ بات
وہاں بھی کہیں اور ہمیں بھی کہتے تھے اور اکثر حفاظ کو کہتے ہیں، جو حضرت مولانا شبیر صاحب نے کہا، وہی بات میں دہرا رہا ہوں حضرت کے حوالے سے۔ حضرت فرماتے دیکھو حافظ بن جانا کافی نہیں ہے، حافظ بن جانا کافی نہیں ہے۔ میں وہ سبق یاد دلا رہا ہوں جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں سنایا ہے۔ حافظ بن جانا کافی نہیں ہے، حافظ بننے کے بعد اگر عالم نہیں بنو گے تو قرآن پر عمل نہیں ہو سکے گا، دین پر عمل نہیں ہو سکے گا، شریعت پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کا حافظ بننا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس میں خود حافظ قرآن کی فضائل قرآن مجید میں اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، اور اسی طرح ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے اور اہل مدرسہ کے لیے، ذمہ داران مدرسہ کے لیے جو فضیلت ثابت ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ لیکن اگر حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد درسیات کی طرف، درس نظامی کی طرف رجوع نہیں کیا گیا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، احادیث مبارکہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور تفسیر قرآن کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور شروحات حدیث کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی گئی، علوم و فنون کو حاصل کر کے عالم باعمل بننے کی کوشش نہ کی گئی، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم صرف روکھا سوکھا کھانا کھا رہے ہیں۔ جیسے آدمی سوکھا کھانا نہ تو لذت لے کر کھا سکتا ہے اور نہ ہی مزے لے کر کھا سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ ایک ڈش الگ ہوتی ہے، خشکے کے ساتھ خورما ہے، بریانی کے ساتھ چٹنی ہے، اور اسی طرح دہی کا رائتا ہے، سفید کھانے کے ساتھ بہترین سالن ہے۔ اگر یہ کمبینیشن نہ ہو اور دونوں کا جوڑ نہ ہو تو کوئی ایک بھی صحیح طریقے پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ہمارے استاد مثال دیا کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک بات ہے کہ قرآن کے لیے اللہ نے ہمارے سینوں کو، اور خاص طور سے یہ 3 حفاظ و اکرام اس وقت جنہوں نے اپنا آخری سبق سنا کر اپنا حفظ قرآن مکمل کیا ہے، ان سے میں عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے اساتذہ اور اپنے ذمہ داران مدرسہ کے مشورے سے کسی اعلیٰ تعلیم کی جگہ پر آپ ضرور جائیں اور درس نظامی کے دروس کو ضرور حاصل کریں، قرآن اور حدیث کی مکمل تعلیم حاصل کریں، اور اللہ جہاں تک لے جائے وہاں تک جائے، وقت سے پہلے کبھی ہمت نہ ہارے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جماعت صبح میں جب مدرسہ احیاء علوم میں پڑھا کرتا تھا تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جب آیا تو گھر کے بھی حالات بہت زیادہ خراب تھے، تو اس وقت دل میں یہ ارادہ ہو گیا کہ اب مجھے مدرسہ نہیں جانا ہے، دنیاوی کوئی کام کر کے چند پیسے کما کر والدہ کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو اس نیت سے میں نے بہت لمبی چھٹی لے لی، تو حضرت مفتی صاحب نے بذریعہ فون یہ بات کہی کہ تمہارے جو ماموں تھے اللہ نے ان کے سینے کو تفسیر قرآن کے لیے قبول کر لیا تھا، اور میں نے ان کی کچھ جھلکیاں تیرے اندر دیکھی، اگر تو اس وقت نہیں آئے گا تو میں تجھے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ فون پر ہوئی تھی بات، اور مجھے کبھی چہرہ بھی نہیں دکھانا۔ وہ اتنے سیدھے سادھے الفاظ میں حضرت نے مجھے ڈانٹا تھا کہ دل پر بات اتنی، اس دن میں نے ٹھان لیا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو جائے، مجھے درسیات مکمل کرنا ہے۔ الحمدللہ اس ڈانٹ کے بعد پھر میں نے کبھی ویسا ارادہ نہیں کیا۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ درمیان میں حفظ مکمل ہونے کے بعد یا درسیات میں جانے کے بعد جوات اول میں، دوم میں، سوم میں جو شروع کی کتابیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی مشکل معلوم ہوتی ہیں، تو حافظ قرآن کیا کرتا ہے، ڈر کر اپنا تعلیمی سلسلہ موقوف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، منقطع کر دیتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ آج اس مجلس میں، اس مبارک مجلس میں، اس مسجد کے اندر ان علماء کی موجودگی میں، ان سرپرستان کی موجودگی میں یہ 3 حفاظ سے میں درخواست کرتا ہوں ادباً کہ اس وقت ایک بات ٹھان کر اٹھو کہ انشاءاللہ ہم کم از کم عالم باعمل ضرور بنیں۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ حفاظ تو اس وقت تکمیل کریں، ارادہ کرتے ہیں، اللہ آپ کے ارادے کو قبول فرمائے
اور آپ کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کے مدرسے کے ذمہ داروں کی فکروں کو قبول فرمائے، اور خاص طور سے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان بچوں کے والدین اور سرپرستان کی خدمت میں کہ اللہ نے آپ کے ان بچوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما کر آپ کا مقام بلند و بالا کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا کہ حافظ قرآن کا مقام اتنا بلند ترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حافظ قرآن کا مقام تو اپنی جگہ ہے ہی، ان کے والدین کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اتنا خوبصورت اور اتنا روشن تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے گا، اور خود قرآن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جس طرح سے پڑھا کرتا تھا اب ایک آیت پڑھتا تھا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جاتا ہے۔ بڑی بڑی فضیلت کی باتیں احادیث میں آئی ہیں، یہ ساری فضیلتیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جیسا کہ مولانا نے اشارہ دیا کہ جب ہم اس قرآن کو باقی رکھتے ہوئے اس کو اپنی عملی زندگی میں اور پریکٹیکل والی زندگی میں اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ فضائل قرآن کے تعلق سے، فضائل علم کے تعلق سے جتنی فضیلتیں ہم نے سنی ہیں وہ سب کے مستحق بنیں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں اساتذہ کی محنتوں کے بعد، حفظ تکمیل کے بعد، مکمل حافظ بننے کے بعد دنیاوی دھندوں میں پھنس کر، دنیاوی تجارتوں میں پھنس کر، دنیاوی مفادات میں پھنس کر اگر کسی کا دماغ خراب ہوا اور وہ تعلیمی میدان سے پیچھے ہٹ گیا تو سن لو، یہ بات اچھی طرح گانٹھ باندھ دو، خاص طور سے اس وقت فارغ ہونے والے حفاظ، بہت سارے حافظ اس وقت ایسے ہیں جو خود میرے پاس آ کر بیٹھ کر اپنا دکھڑا سنا کر گئے ہیں کہ کاش ہم نے تعلیمی سلسلہ ختم نہ کیا ہوتا۔ میرے پاس اس کی شواہدات موجود ہیں، میرے ساتھیوں میں بھی ہے، ہمارے دوستوں میں بھی۔ آج ان کو اتنا افسوس ہے، اتنا افسوس ہے کہ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں عالم سمجھ کر، حافظ سمجھ کر، صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتا اور وہاں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں دنیاوی جھمیلوں میں نہ پھنس کر درس نظامی کو اور عالمیت کے کورس کو مکمل کر لیتا، فقہ پڑھ لیتا، ہدایہ پڑھ لیتا، قدوری پڑھ لیتا اور مسائل جان لیتا تو آج شرمندگی کا احساس نہ ہوتا اور اس شرمندگی کو فیس نہ کرنا پڑتا۔ تو کہیں شیطان کے اور نفس کے دھوکے میں نہ آنا، کئی طریقے سے وسوسے ڈالے گا، کئی راستوں سے تمہیں اس لائن سے ہٹانے کی کوشش کرے گا اور ہزار حربے اختیار کرے گا کہ تمہیں اب نہیں پڑھنا ہے، اب تمہیں کمانا ہے۔ یہ بات ضرور دل میں آئے گی حافظوں، یہ اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ جیسے ہی حفظ مکمل ہوتا ہے یہ بات شیطان ضرور، نماز پڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن اچھا پڑھنا، قرآن اچھا یاد رہنا، تراویح سنانے کے لیے اور نماز پڑھانے کے لیے قرآن کا پکا ہونا ضروری ہے۔ میں تو حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، اور چند مسائل کی کتابیں حاصل کر لوں گا، اردو تو مجھے پڑھنی آتی ہے، مسائل رفعت لے لوں گا، فتاوی محمودیہ لے لوں گا یا دیگر کتابیں لے لوں گا اور اس کے ذریعے سے میں مسائل جان کر امت کو بتاتے ہوئے کہیں امامت اور خطابت پر لگ جاؤں گا۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو اکثر حفاظ کو شیطان اور نفس دیتا ہے۔ صرف امامت کا نام، امامت کی ذمہ داری سنبھالنے کا نام عالم نہیں ہے۔ دین کی یا مسجد کی یا مدرسے کی خدمت انجام دینے کا نام عالم نہیں ہے۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو قرآن کی تمام تفاسیر کو پڑھ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو حدیث مبارکہ کی تمام شروحات کو سمجھ کر پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو فقہ میں عبور حاصل کرے، اور عالم اس کو کہتے ہیں جو تمام علوم و فنون میں حد الامکان، حد المقدور وسعت اور عبور حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ عالم ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک ڈیفینیشن الگ ہو چکا ہے، جو نماز پڑھانے کے قابل ہو، موٹے موٹے مسائل بتانے کے قابل ہو تو وہ بڑی شان سے یہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک عالم ہوں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہی ہوتا ہے اکثر حفاظ کے ساتھ۔ میں اسی کی طرف نشاندہی پوری امانتداری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی شیطان کے اور نفس کے دھوکے میں مت آنا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، گھر والے ساتھ دیں یا نہ دیں، ماحول سازگار ہو یا نہ ہو، اس وقت یہ ٹھان
ٹھان کر اٹھو، خاص طور سے یہ 3 حفاظ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کے لیے یہ خاص درد سے بات کرنے لگا ہوں کہ اس وقت یہ ٹھان کر اٹھو کہ انشاءاللہ میں پورا عالم بامل بنوں گا، اور اگر اللہ اور توفیق دے تو افتاء بھی کروں گا، اور اگر اور توفیق دے تو تفسیر بھی پڑھوں گا، اور توفیق دے تو تخصصات میں حصہ لوں گا، اور توفیق دے تو علوم و فنون کی دریا میں غوطے لگا کر اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ اس وقت یہ نیت ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے اساتذہ کی سنی ہوئی نصیحتوں میں سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں تمام مدرسے کے ذمہ داران اور خاص طور سے محترم صاحب حضرت مولانا مفتی توحید الرحمن صاحب قاسمی دعوت برکاتہم اور اساتذہ اکرام مدرسے کے جن کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے، یہ رزلٹ ہے کہ آج ہم بڑی شان سے کہہ رہے ہیں کہ جامعہ سیدنا انس بن مالک میں آج 3 بچوں نے اپنا حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ میں تو سب سے زیادہ ان کے اساتذہ کی خدمت میں فردن جو بھی ان کے اساتذہ ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا، آج یہ بچے آپ کی دیکھ بھال میں اور آپ کی ٹیچنگ میں اور آپ کے اساتذہ بننے کی صورت میں اور آپ کے پڑھانے اور محنت کرنے کے نتیجے میں یہ بچے حفظ قرآن مکمل کیے ہیں۔ سب سے بڑا صلہ تو آج آپ کو ملنے لگا ہے۔ ہم تو ان کے اساتذہ کے قائل ہو چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایک چھوٹا بچہ جو قرآن پڑھ رہا تھا، سب نے اچھے انداز میں قرآن سنایا، لیکن آخر میں جس نے سبق سنایا بڑا دل خوش ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبان سے جب بہترین انداز سے کلام کی تلاوت سنی جاتی ہے تو پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ مجھے لگا کہ حرم کا کوئی امام پڑھ رہا ہے، مبالغہ تو نہیں کر رہا ہوں، حرم کا کوئی امام پڑھ رہا ہے، بہت اچھا انداز تھا بچے کا، اللہ اس کو باقی رکھے۔ ہوتا کیا ہے، عمر بڑے بڑے جیسا اور پان کھانے کی عادت پڑتے ہی گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گندی عادتوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ، صحت پر خاص طور سے خیال رکھو۔ میں آخری بات طب کا اور حکمت کا میں چھوٹا سا ادنا سا حقیر سا طالب علم ہوں، وقتاً فوقتاً میں اسی میں لگا ہوا ہوں اور اسی کے مطالعے میں چل رہا ہوں۔ تو ایک بات مدرسوں کے بچوں کے حق میں ضرور رکھنا چاہوں گا، مجھے یہاں موقع ملا ہے، جامعہ سیدنا انس بن مالک کے ذمہ داروں نے اور مفتی صاحب نے موقع دیا، تو آپ طلباء کی خدمت میں ایک آخری بات عرض کر کے جگہ لے لوں گا۔ بچوں خاص طور سے 15 سال کے قریب یا 15 سال کے اوپر جتنے بھی ہیں، ان سے میں 10 بستہ ایک گزارش کروں گا، اپنی صحت کو برباد نہ کرو، اپنی صحت کو برباد نہ کرو۔ صحت کی، فٹنس کی قدردانی ان سے پوچھو جن سے اللہ نے یہ نعمت چھین لی ہے۔ آج اللہ نے آپ کو صحت سے رکھا ہے، آج کچھ بھی کھا کے آپ ہضم کر لیتے ہیں، کیسے بھی زندگی گزار لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی کر بھی سروائیو کر لیتے ہیں اور آئس وغیرہ کھا کے بھی سروائیو کر لیتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں کھا کر آپ کا معدہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے، اس کو آگے تک لے جانا ضروری ہے۔ جیسے گناہوں کی وجہ سے روحانیت پر اثر پڑتا ہے، آدمی روحانی بیمار بنتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی ظاہری گناہوں کا اثر ظاہری بدن پر بھی پڑتا ہے۔ جو بچے بالغ ہو چکے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا، اپنے اساتذہ سے بلوغت کے بعد والے باتوں کی تعلیم حاصل کرو۔ پوچھو کہ میرے اندر ہارمونز چینج ہو چکے ہیں، میرے جذبات بدل چکے ہیں، میری سوچ بدل چکی ہے، اب میں جو دیکھتا تھا وہ دیکھنا پسند نہیں آ رہا، کوئی اور چیز مجھے پسند آ رہی ہے۔ پہلے جو خیالات تھے کھانے کے، پینے کے، کھیلنے کے، کودنے کے اور مستی گٹر مستی کرنے کے، اب مجھے وہ خیال نہیں آتا۔ میرے خیال کا پہلو بدل چکا ہے، میرے خوابوں کا انداز بدل چکا ہے، مجھے کسی اور چیز میں دلچسپی ہونے لگی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، فوری طور پر اپنے استاد سے رجوع کریں اور پوچھیں کہ ان حالات میں اس طرح کے ساتھ، اس طرح سے جب میرے ساتھ ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے میرے استاد جناب عالی مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے، کن کاموں کو مجھے کرنا ہے، کن کاموں سے مجھے بچنا ہے۔ یہ کام اگر نہیں کرو گے، ایک وقت آئے گا کہ شادی کے بھی قابل نہیں رہو گے۔ میں نے پورا خلاصہ چند باتوں میں سنایا ہے۔
ہو سکتا ہے آپ کے پلے بڑی ہو، جو بڑے بچے ہیں ان کے تو ضرور پلے پڑ دے، چھوٹے بچوں کا چھوڑو، جو 15 کے اوپر ہیں ان کو تو بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن یہاں یہ موقع نہیں ہے، محل بھی نہیں ہے کہ یہاں وہ باتیں آپ کو سنائی جائیں۔ اپنے اپنے اساتذہ سے رجوع کرو، صحت پر ہدایات حاصل کرو، اپنی جوانی کو بچانے کی ہدایات حاصل کرو، ورنہ اکثر مدارس میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ مدرسے سے نکلنے سے پہلے ہی نوجوان بچہ جو حافظ یا عالم بن کر نکلتا ہے اپنی جوانی کو ضائع اور برباد کر کے نکلتا ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں سے ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، خبریں بھی آتی رہتی ہیں۔ اس لیے آخری بات میں بطور امانت آپ تمام بڑے بچوں کے حق میں خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ اپنے اپنے اساتذہ سے پوچھ کر عمل کرو کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ یہ ہمارے آپ کے علماء اور آپ کے اساتذہ آپ کو بتائیں گے۔ آخر میں اس مدرسے کے تمام اساتذہ اور ذمہ داران اور خاص طور سے محترم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، کہ انہوں نے ہمیں اس قابل خاص طور سے مجھ جیسے حقیر آدمی کو جو زمانے میں بدنام ہے، مجھ جیسے حقیر آدمی کو اتنی مبارک مجلس میں بلایا کہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اور اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، اور جیسا کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ ٹمکور اور جامعہ سیدنا انس بن مالک کا ایک عجیب و غریب رشتہ ہے، جہاں بھی جاتے ہیں جامعہ کا نام سننے کو ملتا ہے، یہاں کے فارغین کا نام سننے کو ملتا ہے، یہاں کے فارغین کی خدمات جلیلہ کو سراہنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اور زیادہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے اس مدرسے کو، اس ادارے کو اللہ ترقیات سے نوازتا رہے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ یہاں سے جید حفاظ کو پیدا فرمائے، اور وسعت ہو تو اللہ یہاں سے علماء کو بھی پیدا فرمائے، اور بڑے ادارے کی شکل میں اس کا قیام فرمائے۔ اللہ میری بے ترتیب بے جوڑ باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سننے کو قبول فرمائے۔ بولنے میں جو لغزشات ہوئی ہیں، خاص طور سے علماء کی موجودگی میں، اساتذہ کی موجودگی میں جو بھی مجھ سے لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہوئے، آپ سب سے بھی معافی چاہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے اوپر برکت عطا فرمائے۔ حضرت والا نے ہمیں قیمتی باتیں بتائی ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس کے بعد حضرت مولانا مفتی رسول اللہ صاحب قاسمی دعوت برکاتہ محتمم مدرسہ جامعہ مفتاح العلوم ڈی ایس خالدہ ٹمکور سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم حاضرین جلسہ کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ اور عزیز طلبہ، الحمدللہ
آج کی یہ مبارک مجلس، برکت و رحمت والی مجلس، اس مجلس میں شریک ہونے والے، کہنے اور سننے والے سبھی خوش نصیب ہیں۔ مجلسیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں، لیکن آج کی یہ مجلس جو قرآن شریف کی نسبت سے یہ مجلس بیٹھی ہے، یہ مجلس کی فضیلت ہی کچھ اور ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بابرکت اور کوئی مجلس نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر اور کوئی کلام نہیں ہے۔ ساتوں زمین، ساتوں آسمان و مافیہ سے بڑھ کر ایک مجلس ہے الحمدللہ۔ تو میں مشکور ہوں ان ذمہ داروں کا، خاص کر محتمم مدرسہ مفتی توحید صاحب کا، کہ آپ نے مجھ جیسے گنہگار کو اس میں شامل فرمایا اور آنے کی دعوت دی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تو حافظ نہیں ہوں، مجھے اس کا دکھ ہے، تکلیف ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں۔ میں اس نیت سے آیا ہوں اور بلا مبالغہ حضرت محترم صاحب نے 9:30 بجے کا ٹائم مجھے دیا تھا، تو میں تقریباً 10 منٹ کے تاخیر میں آ گیا۔ اس نیت سے آیا کہ اصحاب کہف کا دھوکہ بھی نسبت سے جنت میں جائے گا، تو ہو سکے میں غیر حافظ ہوں، ان حافظوں کے صدقے میں اللہ مجھے بھی جنت میں لے جائے۔ اس نیت سے میں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس نیت سے میں آیا ہوں اسے قبول فرمائے۔ مجھے بیان کرنا بھی نہیں آتا، حضرت شبیر صاحب اور مفتی مطیع الرحمان صاحب نے بہت اچھی بات، قیمتی باتیں بتا کر گئے، اور اس مدرسے کے استاد حسین صاحب نے اچھے اشعار پڑھے ہیں۔ ان اشعار کے اندر ہم تمام کے لیے نصیحتیں بھی ہیں الحمدللہ، اور قرآن کو کس طرح ہم لوگ باقی رکھنا ہے، قرآن شریف کی کیا عظمت ہے، تفصیل سے بات آ چکی ہے، اور علماء کرام کو کیسے رہنا ہے اور علماء کو کیا کرنا ہے، یہ بات بھی حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب نے تفصیل سے بتائی۔ بس میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ان طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرات علماء جو بات بتائی ہیں اس پر ہمیں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دو باتیں میں عرض کرتا ہوں عزیز طلباء سے، جیسا کہ مطیع الرحمان صاحب نے کہا کہ ان کے طالب علم کے دور میں بھی ان کے اوپر حالات آئے تھے، اور وہ تعلیم سلسلے کو منقطع کرنا چاہے تھے کہ ان کے استاد نے ان کو بلا لیا۔ یہی حادثہ میرے سامنے پیش آیا تھا۔ جماعت صبح میں پڑھ رہا تھا شاہ اللہ کے اندر، تو میرے گھر کے حالات بھی کچھ ناساز تھے۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے چاروں میں داخلہ لیا، چند چیزیں، چند مسئلے ہمیں معلوم ہو گئے، چاروں کے اندر تقریباً کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، تو شیطان نے بہلایا کہ چل اب تو امامت کے مستحق ہے۔ شیطان بہلایا، کہا کہ چل تو اب امامت کے مستحق ہے۔ تو اس وقت علماء کی اور کمی تھی، اماموں کی اور کمی تھی۔ رمضان میں مکمل قرآن پڑھنے والے حفاظ تو بہت کم تھے اس زمانے کے اندر، چند صورتوں میں تراویح ہو جاتی تھی،
एक आध पाना हिफ्ज कर लिया तो वो बेहतरीन तारीफ पढ़ सकता था, वैसा दौर था। तो शैतान ने मुझे बहकाया कि तूने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, अरबी चाहूर पढ़ लिया माशाअल्लाह, घर के हालात के नासाज हैं, चला बस हो गया, इमामत में लग जा। सोच रहा था कि शशमाई इम्तिहान के बाद वापस मदरसे को नहीं आना, शशमाई इम्तिहान और छुट्टियों के इंतजार में था। तो उस वक्त बिहार के नायब अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद सिराजुस सालिदीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह हमारे मदरसे के मेहमान बने, मदरसे शाहुल्लाह के। वो आए थे सीरत के जलसे में बयान करने के लिए छोटे मैदान में। तो हमारे मोहतरम साहब जो भी अकाबिरीन आते ही और तलबा के सामने उन अकाबिरीन को हाजिर करते ही और उनसे दुआएं लेते ही। तो हजरत ने मस्जिद में बैठकर कसम खाई, आज वो बात मुझे याद है, हमारे उलमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हजरत ने मस्जिद में बैठकर बाकायदा कसम खाई है कि आपसे बड़ा मकाम दुनिया में किसी का नहीं है। तलवार मुखातब होकर कहा हजरत कि आपसे बड़ा मकाम दुनिया में कोई भी नहीं है। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने आपको उलमा हुफ्फाज को दिया है और इससे बेहतरीन रास्ता कोई नहीं है। हजरत ने बहुत असर अंदाज बात कही, अल्लाह वालों की बात में असर होता है। तो मैंने उस वक्त नियत कर ली कि जितना भी फाखर आए, जितने भी मुश्किल तकलीफ आए, मुझे पढ़ना है। तो हजरत की दुआओं से, अल्लाह वालों की दुआओं से अल्लाह ने मेरा इल्म का कोर्स तकमील फरमाया। तो लिहाजा अजीज तलबा, आप मासूम तलबा ही, पता नहीं कि आपके अंदर कल कौन सा बच्चा मुफ्ती बनकर जाएगा, काजी बनेगा, खतीब बनेगा, मुफस्सिर और मुहद्दिस बनेगा, पता नहीं है हमें। तो इसलिए हम लोग कोशिश करना है। आपके मोहतरम साहब मुफ्ती तौहीद साहब इसी मदरसे के तालिब इल्म हैं। आपको मैं देखूं तो वो मुफ्ती साहब के याद आते हैं, इसी मदरसे के तालिब इल्म हैं। कौन कहेगा कि इसी मदरसे में बच्चा पढ़ेगा, हाफिज होगा, आलिम होगा, मुफ्ती होगा, फिर इसी मदरसे का मुहतमिम बनेगा। और एक मिसाल मैं देता हूँ, हजरत अमीर शरीयत सुबह सगीर अहमद साहब रशादी दामद बालूम की। तो हजरत सगीर रशाद के गालिबन पहले तालिब इल्म हैं हजरत, फिर हजरत उस्ताद भी हैं, फिर हजरत वहाँ के शेखुल हदीस भी हैं, फिर हजरत अमीर शरीयत भी हैं। तो मेरे मासूम प्यारे तलबा, आपके अंदर अल्लाह ने ऐसा मौका, ऐसा वक्त दिया है, आप अपनी जिंदगी को जिस तरफ फैलाओगे आपकी जिंदगी वैसी बनने वाली है। जिस तरफ अपनी जिंदगी को आप ले जाओगे आपकी जिंदगी उस तरह बनने वाली है। अपने वक्त को गनीमत समझो, मौके को गनीमत समझो, इल्म की तकमील करो। इससे पहले वाले उलमा ने कहा कि आप हाफिज हिफ्ज पर इक्तिफा नहीं करना है, आपको आलिमियत पर करना है, आपको इफ्ता करना है, आपको तखस्सुस करना है। तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल तफसीर, बहुत सारे हैं। आपको वहां तक जाना है, वहां तक आपको इल्म हासिल करना है। इस इरादे से, इस नियत से अभी आप इरादा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करने वाला है। अभी शोबे हिफ्ज की मजलिस है, तो शबीर साहब ने कहा कि आपको कुरान शरीफ याद रखना है, पढ़ते रहना है। आपको हाफिज बनकर छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको पढ़ते रहना है। इस बात पर अकाबिरीन का एक वाक़या, हज़रत अमीर शरीयत अव्वल शाह अबू असद अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा दौरान दर्स में तलबा हजरत से पूछने लगे, हजरत आप मोहतमीम हैं, आप अमीर शरीयत हैं, सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, तो रोजाना कितना कुरान आप पढ़ लेते हैं? तो हजरत ने जवाब दिया
الحمدللہ میں شیخ الحدیث کے ساتھ اہتمام مفتی اپنے مدرسے کے اہتمام سنبھالنے کے ساتھ محتمین کے ساتھ امیر شریعت ہوں اس کے کام کرنے کے ساتھ اپنا گھریلو کام ہے ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھاتے ہوئے میں روزانہ 10 پارے آرام سے پڑھ لیتا ہوں. کون ہے؟ آج جب ایک چھوٹا سا عہدہ مل گیا چھوٹی سی ذمہ داری مل گئی تو ہمیں پتہ نہیں قرآن رمضان سے رمضان میں ہمیں ملتا ہے. امیر شریعت ہیں شیخ الحدیث ہیں محتمیم ہیں بہت سارے ذمہ داریں ہیں روزانہ 10 پارے آرام سے وہ پڑھ لیتے ہیں. طلبہ تعجب سے پوچھا حضرت ماشاءاللہ 10 پارے آپ پڑھ لیتے ہیں. تو حضرت مسجد نے کہا بیٹا سنو اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں. میرا ایک بھائی ہے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ خدا اللہ علیہ وسلم کے بھائی. میرا ایک بھائی ہے مولوی ابراہیم وہ روزانہ 15 پارے آرام سے پڑھ لیتا ہے. 2 دن میں ایک قرآن آرام سے ختم کر دیتا. بچے طلبہ پریشان تعجب سے ماشاءاللہ 2 دن میں ایک قرآن کا معمول. پھر حضرت فرمایا بیٹا سنو اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں اور ایک بات میں سناتا ہوں. میں حج کو گیا تھا. میری ایک بہن مکے میں رہتی ہے. میں نے میری چھوٹی سی بہن سے کہا میری پیاری بہن قرآن کتنا پڑھتی ہو روزانہ؟ میری بہن نے کہا بھیا جی میں روزانہ آرام سے یہ قرآن ختم کر دیتا ہوں. روزانہ آرام کے ساتھ یہ قرآن ختم کر دیتا ہوں. تو حضرت امیر شریعت کا اونچا خاندان حضرت کہنے لگا ہمارے خاندان کو جو عزت مل رہی ہے ہمارے بھائیوں کو جو عزت مل رہی ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہمیں عزت مل رہی ہے. یہ ہمارا قرآن سے لگاؤ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت ہمیں دے رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ضرور ہمیں عزت دے گا. میرے پیارے بچوں معصوم طلبہ یہ آپ کے پاس قرآن ہے آپ کے سینے میں قرآن ہے اور ہمیں ساری سہولیات موجود ہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے اور قرآن سے تعلق رکھنے کی سہولیات ہیں. ہم اس کو اپنے ساتھ تعلق برقرار رکھنا ہے موت تک برقرار رکھنا ہے. ہم اس کا حالت حاضرہ کے تحت ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اس ملک عزیز کے اندر ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی چھوٹ ہے. آج بھی دنیا کے اندر کئی ممالک ایسے ہی میرے پیارے بچوں تھوڑا غور سے سنیے. آج بھی دنیا کے اندر کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر قرآن کا پڑھنا پڑھانا قرآن کا رکھنا جرم ہے نہیں ہے. اگر کسی گھر کے اندر قرآن ہے تو وہ جیل کو جانا پڑے گا. کوئی قرآن پڑھا رہا ہے وہ جیل کو جانا پڑے گا. ایسے بھی ممالک ہیں آج دنیا کے اندر. لیکن میرے معصوم بچوں یاد رکھو وہاں پر بھی قرآن آتی ہے وہاں پر بھی قرآن حضرت پیر صاحب اپنے واقعہ بیان فرمائے ہیں غالباً 1972 کا ایشیا کے ایک ملک کو جانے کا موقع ملا حضرت کو. وہاں کی حکومت دہریہ تھی. وہاں پر قرآن پڑھنا اور پڑھانا اور قرآن کا رکھنا منع تھا. مساجد بند تھی اذان نماز بند تھی. جمعہ کو گئے حضرت دیکھا ساری مسجدیں بند ہیں. حضرت نے کہا مجھے جمعہ مسجد میں پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر نماز پڑھنا منع ہے ورنہ آپ کو پولیس جیل میں ڈال دے گی. حضرت نے کہا کہ میں اس ملک کا مہمان ہوں. مسجد کو گئے خادم سے کہا کہ مسجد کھولو. خادم نے کہا کہ مسجد تو میں کھولتا ہوں اگر آپ نماز پڑھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں پولیس آپ کو پکڑ سکتی ہے. خادم نے مسجد کو کھولا. حضرت مسجد کے اندر گئے. جمعہ کا وقت تھا. حضرت نے اپنی انفرادی نماز پڑھی اذان دی واپس جانے لگے. محلے کے سارے عورتیں لوگ جمع ہو گئے کہ کئی دنوں کے بعد ہم لوگ یہاں اذان کی آواز سن رہے ہیں. حضرت نے باہر نکلا. لوگوں نے اشارے سے بلایا ہمارے گھر کو چائے پینے ہمارے گھر کو چائے پینے. حضرت نے کسی کے گھر میں چلے گئے چائے پینے کے لیے. تو گھر والوں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا. اندر سے دروازہ بند کر دیا. اب دیکھا یہ کہ کوئی آنے والے نہیں ہے سب ہمارے ہی لوگ ہیں. تو اس گھر والے نے حضرت سے پوچھا کیا آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟
آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ تو حضرت نے کہا میرے پاس قرآن مجید ہے. جیب میں چھوٹا سا قرآن تھا حضرت کے. حضرت نے اٹھا کر دیا. وہ لوگ قرآن کو چومنے لگے. ایک ہی بات قرآن کو چوم رہے ہیں. حضرت پریشان ہو گئے. کیا بات ہے؟ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ میری 45 سال ہو گئی, کوئی کہہ رہا ہے میری عمر 50 سال ہو گئی, کوئی کہہ رہا ہے میری عمر 60 سال ہو گئی. ہم پہلی مرتبہ قرآن کو دیکھ رہے ہیں. ہم پہلی مرتبہ قرآن کو دیکھ رہے ہیں. چومنے لگے. معصوم بچے تھے. حضرت نے سوالیہ انداز میں ان بچوں سے پوچھا بیٹا کیا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں؟ بچے نے کہا ہاں. ارے ان کے امی ابا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 50 سال سے قرآن نہیں دیکھا, 40 سال سے نہیں دیکھا, 35 سال سے نہیں دیکھا, اور وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے قرآن کھولا, ایک بچے کو دیا, بیٹا یہاں سے پڑھو, بیٹا یہاں سے پڑھو. وہ بچہ قرآن کھولا اور ڈھولنا شروع ہو گیا. ایسا ڈھول رہا ہے, حضرت کو دیکھ رہا ہے, ڈھول رہا حضرت کو دیکھ رہا ہے. حضرت نے سمجھا کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا. حضرت نے شروع کی ایک آیت بولتا ہے بیٹا یہاں سے پڑھو. جب حضرت نے بولا وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھنا شروع کر دیا تو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. وہ قرآن کو نہیں دیکھ رہا, ایسا ہی پڑھ رہا ہے. قرآن کو بغیر دیکھے کے پڑھ رہا ہے. دیکھ کر پڑھنا نہیں آ رہا ہے, بغیر دیکھے اس قرآن کو پڑھ رہا ہے. تو حضرت کو تعجب ہوگا کہ یہاں پر قرآن کا جرم ہے, قرآن دیکھ کر نہیں, کیسا انہوں نے قرآن کو باقی رکھا. پھر حضرت نے ان کے والدین سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کو کیسا زندہ رکھے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضرت بات ایسی ہے, یہاں پر مدرسے نہیں ہے, یہاں پر قرآن نہیں ہے, لیکن ہمارے جو پرانے حافظان تھے, کوئی ٹیلرنگ کام کر رہا ہے, ٹیلر کپڑے سینے کا کام, کوئی بڑھئی کا کام کر رہا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو ٹیلرنگ کے بہانے سے, ان کے پاس کام سیکھنے کے بہانے سے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. وہ ٹیلرنگ سکھاتے ہوئے روزانہ 2-4 آیتیں ہر زبانی ان کو یاد کرا رہے ہیں. اس طرح سے ہمارے بچے چند سالوں میں مکمل حافظ ہوتے جا رہے ہیں. میرے معصوم پیارے بچوں, اللہ نے جب سے قرآن کو نازل کیا, قرآن آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. لیکن اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو منتخب کیا اس قرآن کی خدمت کے لیے. اللہ نے آپ معصوم بچوں, اللہ نے آپ کو چنا اس قرآن کی خدمت کرنے کے لیے. اللہ نے آپ کو چنا. خوش نصیب ہیں آپ لوگ, آپ تک کا خوش نصیب ہیں. اس عظیم الشان خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو چنا. اس کو اہمیت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, پورے دل و اخلاص کے ساتھ اپنے اساتذہ کی تابع رہ کر اور ان کے بات پر ان کی خدمت کے ساتھ علم حاصل کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اونچے مقام پر پہنچائے گا. تاریخ گواہ ہے, بہت سارے قرآن حافظ ایسے بھی گزرے ہیں کہ چند دنوں میں, مہینوں میں قرآن کو انہوں نے یاد کر لیا. تاریخ گواہ ہے, کسی نے سال میں حفظ کر لیا, کسی نے 1 مہینے میں حفظ کر لیا, اور کسی نے 1 ہفتے میں حفظ کر لیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ایک نوابی خاندان کے تھے. باپ نے بچے کو لے گیا ابو حنیفہ کے پاس کہ میرے بچے کو آپ اپنا طالب علم بنا لو. تو استاد نے کہا میرے پاس شرط ہے طالب علم ہونے کے لیے کہ بچہ حافظ قرآن ہے. واپس چلے گئے, جا کر 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آئے. حضرت میرے بچے کو طالب علم بنا لیا, اپنے شاگرد بنا لیجیے. تو حضرت نے کہا ارے ابھی میں آپ کو واپس کیا ہوں 1 ہفتہ پہلے کہ میرے پاس شاگرد بننے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضرورت ہے. باپ کہہ رہے ہیں حضرت یہ حافظ قرآن ہو چکا ہے, اپنا شاگرد بنا لیجیے 1 ہفتے کے اندر. تو حضرت نے جہاں سے پوچھا وہ پڑھنے لگے. 1 ہفتے کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا ہے. یہ بھی قرآن کی تاریخ. تو لہٰذا وقت کا تقاضا ہے, زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا, اور میں ویسے تو مقرر بھی نہیں ہوں,
مجھے ان حضرت علماء کی بات سنا تھا اور مفتی مصطفیٰ حکومہ کے کچھ عرض کر دوں تو چند باتیں جو میرے دل کے اندر تھے زبان میں تو لا کر آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں معتمد ہیں اور ہمارے حاجی اسلم صاحب ہیں ان کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں, دل کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو قبول فرمائے. ایک جنگل تھا, یہاں پر کوئی اور سہولت نہیں تھی, 13 بچوں کے ساتھ 13 طلباء کے ساتھ ہمارے حاجی صاحب نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی اور ہمارے حاجی عبدالرحمن صاحب نے ان کا ساتھ دیتے رہے. تو آج ایک بغیچے ایک باغ کی شکل میں یہ مدرسہ الحمدللہ ترقی کرتا جا رہا ہے. تقریباً 150 طلباء نے یہاں پر تکمیل حفظی ہی حفاظ بن کے ہیں. میں مبارکبادی دیتا ہوں حاجی اسلم صاحب کو, ان کے رفقا کو کہ آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. ماشاءاللہ حضرت والا نے ہم سب کو بہت قیمتی باتیں بتائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اس کے بعد آخر میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضرہ کے معتمد حضرت مولانا مفتی توحید الرحمن صاحب قاسمی دعوت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور ہدیہ تشکر پیش کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا او كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. معزز مہمانان نظام, ذمہ داران اکرام, اساتذہ نظام, عزیز طلبہ, ہمارے لیے بڑی ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ آج کی یہ جو محفل ہے, آج جو ہم سب جمع ہوئے ہیں, یہ محفل نورانی محفل ہے. اس محفل میں پتہ نہیں کئی ہزار فرشتے گھرے ہوئے ہیں. یہ قرآن کی محفل ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ قرآن مجید کو دنیا میں نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کریں. وہ کیسے حفاظت کریں گے؟ وہ ہمارے سامنے یہ معزز 3 طلبہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اس محفل کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ان تمام طلباء کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمارے ذمہ داروں کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمارے آئے ہوئے مہمانان جو اپنی مصروفیات کے باوجود, اپنے مشغلے کے باوجود, اپنے ہمیشہ کچھ نہ کچھ دینی مصروفیات ہونے کے باوجود بھی ہماری چھوٹی سی حقیر سی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے
میں نے ہم سب گئے تھے حضرت مولانا شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس. حضرت کا حالانکہ کئی سفر ہے, کئی جگہ پر جانا ہے, جلسوں کا موقع چل رہا ہے, مختلف مدارس سے بلاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نے اپنے مصروفیتوں کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے ہمارے ادارے میں تشریف لائے. میں حضرت کا تہہ دل سے, دل کی عمیق گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ نے حضرت کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. بہت قیمتی باتیں ہمارے سامنے طلباء کے لیے ہو, اساتذہ کے لیے ہو, قیمتی باتیں ہمارے سامنے عرض کی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے حضرت مولانا موتی الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, وہ بھی بہت مصروفیات ہونے کے باوجود جمعیت کے سیکریٹری, بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, تنگور کے اندر مختلف طریقوں سے حضرت کام کر رہے ہیں, نوجوانوں کے اندر جا کر کام کر رہے ہیں. حضرت نے بھی بہت ساری قیمتی باتیں ہمارے طلباء کے سامنے عرض کیے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نصر اللہ صاحب دامت برکاتہم, یہ میرے استاد ہیں. جس طریقے سے حضرت نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پر جنگل تھا, کچھ نہیں تھا, جو عاصی مسجد چھوٹی سی مسجد ہے, وہاں سے ہمارے والد محترم جناب اسلم صاحب, اللہ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے, انہوں نے بڑی جدوجہد اور محنت کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا. اس کا پہلا طالب علم میں ہی تھا کہ مجھے اسکول پڑھتا تھا, 5 کلاس میں تھا, تو وہاں سے آ کر مدرسے میں داخلہ دلائے, اور الحمدللہ ان کے اخلاص اور ان کی محنت کی برکت سے اللہ نے مجھے یہاں کا حافظ بھی بنایا. 22 سال پہلے یہ ادارہ شروع ہوا اخلاص کی برکت سے. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ 12-13 بچے تھے, 12-13 بچوں کے ذریعے سے ایک ادارے کو شروع کیا گیا. محنتیں چلتی رہی, اخلاص چلتا رہا, اور اللہ ہمت دی, طاقت دی, تو اللہ نے ہمارے والد محترم سے بہت بڑا کام کیا. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. ان کے بہت بڑے عزائم ہیں, ارادے ہیں جو ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسکول ہے, یہ 800 بچے الحمدللہ ہمارے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے اسکول کھولنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو. تعلیم تو ہر جگہ ملتی ہے, لیکن ایمان کی جو سلامتی ہے وہ اسلامک اسکول کے ذریعے سے ملتی ہے, جہاں پر بچوں کی ایمان کی حفاظت کی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضرت حاجی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور مفتی صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کے جان میں, مال میں, عزت میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے. بس میں انہی چند کلمات پر ان کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں حضرت شبیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کھانے کا نظام بھی ہے, حضرت کھانے سے فارغ ہو کر دعا فرماتے ہوئے جائیں. السلام علیکم. الحمدللہ ہمارا آج کا یہ اجلاس بخوبی حسن انتظام کے ساتھ تکمیل تک پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. میں پھر ایک مرتبہ تشریف لائے ہوئے مہمانان نظام کا شکر گزار ہوں, ممنون و مشکور ہوں, اور ہمارے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان بچوں کے جو والدین اور سرپرست تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے, اور آپ حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. اب آخر میں حضرت مولانا مفتی نصر اللہ صاحب دامت برکاتہم سے
ادب درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا دعا کے ذریعے مجلس کا اختتام فرمائیں۔ اصل جو ہے دعا کے حقدار آپ کے استاد ہیں جنہوں نے آپ کو قرآن و قرآن پڑھایا، حکم ہے اس لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی بالایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر عطا فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی کے احکامات پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس وقت مبارک مجلس کو قبول فرما، اے اللہ بہت برکت والی مجلس ہے، اے اللہ یہاں پر اے اللہ 3 طلباء نے تکمیل حفظ ہی، یا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اساتذہ کے پڑھانے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے ذمہ داروں کو قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ بہت محنتوں سے مشقتوں سے ادارہ کو چلایا جاتا ہے، اے اللہ جو جو محنتیں مشقتیں اے اللہ اس ذمہ دار برداشت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ اس ادارے کو قیامت تک جاری و ساری عطا فرما، اے اللہ قیامت تک جاری و ساری عطا فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے، جادوگروں کے جادوگری سے، ساحر کے سحر سے، شیطان کی شیطانیت سے، فتنہ کی فتنوں سے، اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، اے اللہ اساتذہ کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، ذمہ داروں کی حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرما، اے اللہ یہاں پر عالمیت کا شعبہ قائم فرما، اے اللہ یہاں پر ابتدا تک تعلیم ہو، اے اللہ ایسے سہولتیں مہیا عطا فرما، اے اللہ کی خدمت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے آنے کو ان کے بلانے کو قبول فرما، اے اللہ جو مانگو وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگے سے رہ لے چھوڑ دے اس کو بھی عطا فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن جن خیر کے لیے سے دعا مانگے ہی اپنے لیے ساری امت کے لیے اس نے حصہ عطا فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جن شروع آفات سے بلیجات سے پناہ مانگے ہی اپنے لیے ساری امت کے لیے اسے پناہ عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جیسا کامیاب واقعہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمارے حافظ زاہد صاحب کے غالب صاحب کی طرف سے ہمارے علماء اکرام کی شالپوشی کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب کے شالپوشی کرنے کے لیے مولانا شہباز صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ شالپوشی کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ جزا خیر عطا فرمائے، اللہ حضرت کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نصر اللہ صاحب کو شالپوشی کرنے کا مولانا شہباز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شالپوشی کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ خوب جزا خیر عطا فرمائے، اللہ اور خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ حضرت
کے جان میں مال میں عزت میں خوب ترقی عطا فرما. اور اس کے بعد میں مدرسے اعضاء کے بانی اور سیکریٹری جناب الحاج اسلم صاحب کو اس شالپوشی کی جا رہی ہے کہ مولانا شہباز صاحب اپنے ہاتھوں سے شالپوشی فرمائیں. اللہ خوب جزا خیر عطا فرمائے. اللہ والد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اس کے بعد میں ہمارے مدرسے کے صدر صاحب الحاج عبدالرحمن صاحب کو شالپوشی کرنے کے لیے مولانا شہباز صاحب کو گزارش کرتا ہوں وہ شالپوشی فرمائیں. ماشاءاللہ. اللہ حاجی صاحب کے بھی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے, علماء میں برکت عطا فرمائے, محنتوں کو قبول فرمائے. اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے خود مولانا شہباز صاحب اور مولانا ریاض صاحب کو شالپوشی کرتا ہوں. یہ اساتذہ کی محنتوں نے ہمارے ان 3 طلبہ کو جو ہے حافظ قرآن بنایا. اللہ ہمارے اساتذہ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے. اللہ ان کے جان میں مال میں عزت میں خوب برکت عطا فرمائے. میں اس کے لیے مولانا وسیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مولانا ریاض صاحب کو اپنے ہاتھوں سے گلپوشی کریں. آئیے مولانا ریاض صاحب آگے آئیے. اور میں خود اپنے ہاتھوں سے مولانا شہباز صاحب کو گلپوشی کروں. اور اس کے بعد میں مولانا شہباز صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ مولانا وسیم صاحب کی بھی نمائشی کریں. اللہ ہمارے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ ان کو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور مدرسے میں اور اخلاص کے ساتھ محنت کے ساتھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بس انشاءاللہ اذان ہوگی, پھر متصل جو ہے نماز کھڑی ہو جائے گی. جو احباب وضو سے فارغ نہیں ہیں وہ وضو کر کر فوراً مسجد کو تشریف